السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی چند ایسی خوبیاں بھی ہوتی ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب بنا سکتی ہے؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بظاہر نیک نظر آئے مگر ان خوبیوں سے محروم ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان صفات پر بات کریں گے جو ایک نیک باحیہ اور بہترین مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ یہ ویڈیو صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی بیٹی، بہن، بیوی، ماں کی بہترین اسلامی تربیت چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری خوبی ایسی ہے جو اگر کسی عورت میں آ جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایمان، حیا اور اچھے اخلاق عام ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے کئی معاشروں میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو عزت، وقار اور حقوق عطا کیے۔ ایک نیک عورت صرف اپنے گھر کی زینت نہیں ہوتی بلکہ وہ پوری نسل کی تربیت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی اور نیکی ہے، نہ کہ دولت، خوبصورتی یا دنیاوی حیثیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اچھی مسلمان عورت کی پہلی اور سب سے اہم خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی، مضبوط ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ ہر نیکی کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان کے اعمال بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک سچی مومن عورت خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور آزمائش میں صبر کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر مشکل اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے ختم بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی دعا، عبادت، اخلاق اور زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کی کامیابی پر حسد نہیں کرتی بلکہ ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر اس پر مصیبت آئے تو وہ نا امید نہیں ہوتی بلکہ اللہ سے امید رکھتی ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو ظاہری زندگی دکھانے کا عادی بنا دیا ہے، لیکن ایک مومن عورت جانتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا ہے، نہ کہ دنیا کی تعریفیں حاصل کرنا۔ اسی لیے وہ ہر دن اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بناتی رہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو باقی تمام خوبیاں بھی آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پہلی خوبی میں ہم نے جانا کہ ایک اچھی مسلمان عورت کی سب سے بڑی پہچان مضبوط ایمان اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ اب آئیے دوسری اور تیسری اہم خوبی کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک عورت کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے۔ دوسری خوبی، حیا اور پاکیزہ کردار۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ نظریں، گفتگو، انداز، اخلاق اور کردار سب اس میں شامل ہیں۔ ایک نیک عورت اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی اصل خوبصورتی مہنگے کپڑوں اور زیورات میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق، حیا اور کردار میں ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا دیا ہے۔ بہت سی خواتین اپنی اصل شخصیت سے زیادہ دوسروں کی پسند اور تعریف کو اہم سمجھنے لگتی ہے۔ لیکن ایک مومن عورت اپنی زندگی لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارتی ہے۔ وہ ایسی گفتگو نہیں کرتی جس سے کسی کا دل دکھے۔ وہ کسی کی غیبت، چغلی یا کردار کشی سے خود بھی بچتی ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتی ہے۔ حیا انسان کے چہرے پر ایک ایسی روشنی پیدا کر دیتی ہے جو دنیا کی کسی بھی زینت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔
تیسری خوبی، والدین، شوہر اور گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ ایک اچھی مسلمان عورت کی تیسری بڑی پہچان اس کا بہترین اخلاق ہے۔ خوش اخلاقی وہ نعمت ہے جو ہر رشتے کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ احترام، محبت اور نرمی سے پیش آتی ہے۔ اگر ماں ہے تو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتا بلکہ محبت، برداشت، معافی اور اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن عقلمند وہ ہے جو ہر چھوٹی بات پر غصہ نہ کرے بلکہ صبر اور حکمت سے معاملات کو حل کرے۔ ایک نیک عورت اپنی زبان کو نرم رکھتی ہے۔ وہ سخت الفاظ استعمال کرنے سے بچتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایک جملہ برسوں کے تعلق کو توڑ دیتا ہے، جبکہ ایک محبت بھرا لفظ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر گھر میں مشکلات آ جائیں تو وہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ دعا، صبر اور سمجھداری سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایسی عورت گھر کے ہر فرد کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کی موجودگی سے گھر میں محبت، رحمت اور برکت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان زیادہ عزت والا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے روی کو بھی بہتر بنائیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک مسلمان عورت کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، اب تک ہم 3 اہم صفات جان چکے ہیں: مضبوط ایمان، حیا اور پاکیزہ کردار، اور بہترین اخلاق۔ اب آئیے مزید ایسی خوبیاں جانتے ہیں جو ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنا سکتی ہے۔ چوتھی خوبی، نماز کی پابندی۔ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتی ہے۔ دنیا کے تمام کام اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے۔ وہ عورت جو وقت پر نماز ادا کرتی ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دل کا سکون، گناہوں کی معافی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن ایک مومن عورت جانتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی نماز کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس گھر میں نماز قائم ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پانچویں خوبی، صبر اور شکر۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی آزمائش۔ ایک اچھی مسلمان عورت خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتی بلکہ یقین رکھتی ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ دوسروں سے اپنی ہر پریشانی بیان کرنے کے بجائے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ اسی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ چھٹی خوبی، سچائی اور امانت داری۔ ایک نیک عورت کبھی جھوٹ، دھوکہ اور خیانت کو اپنی عادت نہیں بناتی۔ وہ اپنے وعدے پورے کرتی ہے، دوسروں کا اعتماد قائم رکھتی ہے اور ہر معاملے میں دیانت داری سے کام لیتی ہے۔ اگر کسی نے اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے محفوظ رکھتی ہے۔ سچ بولنے والا انسان شاید وقتی طور پر مشکل میں آ جائے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان عورت کی زبان ہمیشہ سچی، نرم اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یاد رکھیں ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے سے زیادہ اس کے کردار، عبادت، صبر اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اگر یہ صفات کسی عورت میں آ جائیں تو وہ نہ صرف اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتی ہے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک ہم 6 اہم صفات جان چکے ہیں۔ آئیے اب آخری 4 ایسی خوبیاں جانتے ہیں جو ایک مسلمان عورت کے کردار کو مکمل کرتی ہیں۔ 7ویں خوبی، قرآن سے محبت اور علم حاصل کرنے کی خواہش۔
ایک اچھی مسلمان عورت صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ جب گھر کی ماں بیٹی قرآن سے جڑ جاتی ہے تو اس کے اثرات پورے گھر پر نظر آنے لگتے ہیں۔ 8ویں خوبی، سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنا۔ ایک نیک عورت صرف اپنی فکر نہیں کرتی بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی محسوس کرتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاتی ہے، اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی مدد کرتی ہے، اور اگر مالی استطاعت ہو تو صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ 9ویں خوبی، غیبت، حسد اور تکبر سے بچنا۔ آج بہت سے گھروں کی خوشیاں صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت، حسد اور برائی میں لگ جاتے ہیں۔ ایک نیک مسلمان عورت دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ کسی کی کامیابی پر جلنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ اپنی زبان کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں۔ وہ جانتی ہے کہ عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے جبکہ تکبر انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ 10ویں خوبی، اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھنا۔ یہ سب سے اہم خوبی ہے۔ ایک اچھی مسلمان عورت ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہوگا۔ اگر کوئی کام دنیا میں فائدہ دے مگر اللہ کی ناراضی کا سبب بنے تو وہ اس سے دور رہتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسی عورت دنیا میں بھی عزت پاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید رکھتی ہے۔ اختتامی پیغام۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں اچھی عورت وہ نہیں جس کے پاس صرف خوبصورتی، دولت اور شہرت ہو بلکہ وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو نماز کی پابند ہو، حیادار ہو، والدین اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صبر و شکر اختیار کرے، سچ بولے، قرآن سے محبت کرے، لوگوں کی مدد کرے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے۔ اگر ہمارے گھروں کی بیٹیاں، بہنیں، بیویاں اور مائیں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں تو نہ صرف ہمارے گھر سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں بلکہ پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، اچھے اخلاق اپنانے اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مستند اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔